بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 4 مئی سن 2020 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 414 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 10 کے بقیہ سوالات شیخ محترم ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا آج کل روزے کی حالت میں یا روزے کے عام دنوں میں بھی ڈائٹنگ وغیرہ جیسے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ کچھ کھانے کی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے آدمی، تو کیا وہ بھی اللہ رب العالمین کی چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے کے مترادف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ حقیقت میں سوال ہے کہ مذاق ہے؟ یہ ایک آدمی بیمار ہے، اسے ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ تم یہ کھانا نہ کھاؤ، تو کیا مطلب حرام کر دے رہا ہے اس کے اوپر؟ جی جی، سوچنے کی بات ہے۔ یعنی آپ کیا کسی انسان کا وزن بڑھ گیا ہے، زیادہ ہو گیا ہے، شوگر بڑھ گیا ہے، کہ اب کسی کھانے سے پرہیز کر رہا ہے، تو کیا مطلب اللہ کے حرام کردہ چیز کو حرام کر رہا ہے؟ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شوہر کا بیوی کے موبائل فون کی جاسوسی کرنا کیسا ہے؟ کیا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ بھائی دیکھیے، عام حالات میں گناہ ہے، اللہ یہ کہ آپ کو معتبر ذرائع سے یہ شبہ ہو جائے کہ ہاں بھائی میری بیوی بعض غلط چیزوں کے اندر ملوث ہے، اس میں کیا ہے یہ کہ یعنی غیر ضروری ٹیلی فون کرنا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ اس کی اصلاح کی غرض سے ہے، اسے ضرر نقصان پہنچانے کی غرض سے نہیں ہے۔ جی شوہر اس کے اوپر حاکم ہے، بلکہ اس کے اوپر واجب ہوگا اسی صورت میں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا غیر مسلم لوگوں سے دوستی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کیا اس کے حدود ہیں؟ دیکھیے، دوستی کی دو معنی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اچھا ویوہار، اچھا تعلق رکھنا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا جائز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کے دین، ان کے طور طریق کو مستحسن اچھا سمجھتے ہوئے ان سے تعلق جوڑنا، یہ چیز کفر ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مکان کی تعمیر کے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کیا شمال کی طرف فرنٹ کرنا ٹھیک رہے گا یا کوئی ایسے شرعی طور پر کچھ ہیں؟ کچھ اس سلسلے میں صرف یہ ہونا چاہیے کہ مکان کو صاف ستھری ہوا اندر کس طریقے کہاں سے ہم کو مل سکتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے کم سے کم میرے علم میں ابھی تک نہیں کہ ہاں اس میں کوئی اور شرط رکھی گئی ہو کہ اس کو مشرق کی طرف کرو، مغرب کی طرف کرو۔ جی جی، شاید ہمارے بھائیوں کو یہ شبہ ہو رہا ہو کہ قرآن مجید میں بنو اسرائیل میں کیا ہے وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اپنے گھروں کو قبلہ ان کا رہے۔ اس وقت مقصد یہ تھا کہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ ایک یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبلہ یعنی نماز کی جگہ بناؤ، یا اپنے گھروں کو اس طریقے سے بناؤ کہ تم نماز پڑھو کسی جگہ تو لوگوں کو شبہ نہ ہو کہ ہاں بھائی یہ عبادت کوئی عبادت گاہ ہے، نہ یہ کہ اس میں یہ ہے کہ ہاں گھر کو قبلہ رخ بنانا چاہیے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہم نے رمضان سے پہلے قرآن شروع کیا تھا، آدھا مکمل، تقریباً آدھے کے قریب مکمل ہوا تھا۔ جب رمضان سٹارٹ ہوا تو ہم نے پھر دوبارہ سے رمضان کے لیے الگ قرآن شروع کیا، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جو چیز شروع کی جائے اس کو مکمل کرنا چاہیے۔ صالح الفوزان کا بھی میرے خیال سے اس میں حوالہ دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب دو طرف سے وہ شروع کر چکے ہیں، ایک تو پہلا والا تھا، پھر اب رمضان کا بھی تھوڑا شروع کر چکے ہیں، تو اب مکمل کریں تو کس کو کریں؟ اصل میں دیکھیے، نہ ان کے اوپر یہ واجب تھا نہ وہ واجب تھا۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت بکثرت یہ واجب ہے نا۔ قرآن میں 2 3 4 5 یہ خرط نہیں، یہ کوئی واجب سنت نہیں ہے۔ البتہ ایک بکثرت قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، جس سے جنسا ہو سکے، 1 دور 2 دور 3 دور، ہے کہ نہیں ہے؟ البتہ وہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے کہ اصل میں ایک نیک کام شروع کیا تھا، لہذا اسے پورا کر لینا چاہیے تھا۔ نیک کام شروع کیا تھا لہذا اسے پورا کر لینا چاہیے تھا، لیکن پورا نہیں کیا تو ٹھیک ہے، نئے سرے شروع کر دیا تو اس کو اب پورا کر لیں، پھر اس کے بعد رمضان ختم ہوگا تو آدھے سے اس کو پورا کر لیں گے، یا اس کو ویسے بھی چھوڑ کر نئے سرے شروع کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی یعنی اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ آج کل ایڈوانس ڈپازٹ رینٹ لیا جاتا ہے، یعنی اس پر زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ 4 کرایہ دار ہیں، 50,000 روپے اگر ہم نے ایڈوانس لیے ہیں، تو اب کوئی کرایہ دار 6 مہینے کے لیے ہوتا ہے، کوئی 1 سال، کوئی 2 سال، کوئی 3 سال، تو اب یہاں پر اس کی زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ وہ آپ کے پاس بطور امانت کے ہے یا کیا ہے؟
جی جی. اس لیے کہ ڈپوزٹ کی جو صورتیں ہیں وہ بڑی مختلف الگ الگ ہوتی ہیں. اب امانت ہے تو اس کا مطلب آپ کو اس کو استعمال کی اجازت نہیں ہے، ایسا تو کوئی نہیں سمجھتا ہوا ہے. ابھی ماحول میں جو یہی ہے کہ پہلے دینا اور جس دن وہ چھوڑ دیں گے 1 مہینہ پہلے بتائے گا تو پھر ان کو واپس کرنا ہے ان کا. ہاں تو اس کا مطلب آپ کے اوپر قرض ہے. جی جی. آپ کے اوپر قرض ہے تو ظاہر بات اس کی زکوٰۃ وہ دیں گے جس کا مال ہے، جس کا مال ہے وہ اس کی زکوٰۃ دے گا. جی. لینے والے پر کوئی لینے والے پر نہیں ہے. جی جی. اگر امانت اگر اس کو مانا جائے پھر بھی جو ہے وہ جس کا مال ہے اسی زکوٰۃ ہوگی. یعنی امانت کی شکل میں یہ ہے کہ ڈپوزٹ جو لے رہا ہے اس کو استعمال کی اجازت نہیں ہوگی الا کہ اس سے اجازت لے لے. جی جی جی. اگر استعمال بھی کرتا رہا تب بھی اس کو ضرورت نہیں ہے زکوٰۃ دینے. نہیں وہ نہیں، لیکن وہ تو اب کیا ہے وہ اس کے دوسرے مالوں کے ساتھ دیکھا جائے گا، وہ دوسرے مالوں کے ساتھ دیکھا جائے گا. اگر وہ ہو رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ دے گا وہ. جی جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم فتح محمد خان جالندری صاحب کی قرآن کا ترجمہ پڑھنا کیسا ہے؟ علی کل حال میرے پاس وہ موجود نہیں ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں. ویسے ایک مجہول سے آدمی مجھے لگتے ہیں فتح محمد جالندھری، ان کا علم اہل علم علماء میں ان کا کوئی بڑا شمار مجھے نہیں ملا ہے. جی جی. جیسا اگلا سوال ساتھی نے پوسٹ بھیجی، شیخ محترم جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی اس کا یعنی جواب نہیں دیا تھا، کہ ابھی کوئی جواب آیا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے دور دور نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے میں ابھی تک اپنی چیز پر ہوں. باقی اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ دیکھیے جو صفوں کا جو ہے وہ درست کرنا یہ واجبات صلاۃ میں سے ہے، لیکن شرائط صلاۃ نماز میں نہیں ہے، شرائط میں نہیں ہے. لیکن لہذا بغیر کسی عذر کے ہو تو گناہ تو ہوگا لیکن نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. تو اب اگر جو ہے وہ کوئی ایسی پابندیاں ہیں تو، اور جماعت مسجد میں نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے، جماعت کی بڑی اہمیت ہے، تو ہم جائیں گے اس طریقے سے پڑھ لیں گے. البتہ یہ ہے کہ اگر ہمیں انشاءاللہ اجر ملے گا. جن لوگوں نے پابندیاں لگائی ہیں وہ ان کے اوپر مسئلہ ہے وہ. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم صدقے کے پیسے سے میں 1 سال یکمشت 1 مرتبہ نکالتا تھا تاکہ زیادہ پیسے کسی کو فائدہ دے سکے. اب ہوا یہ کہ کسی نے مجھ سے ادھار لیا اپنی ضرورت کے لیے اور مجھ سے دھوکہ کیا اور مجھے پیسے واپس نہیں کیا اور بلاک کر دیا ہے. یعنی اب مجھ سے کوئی اس سے پیسے آنے کی امید نہیں ہے. تو کیا میں وہ جو اس کو ادھار دیا ہوں وہ صدقے کی نیت کروں، اور جو صدقے کے لیے میں نے جو جمع کیے ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں؟ یہاں صدقہ و زکوٰۃ میں فرق کر رہے ہیں کہ ایک کر رہے ہیں دونوں؟ یا تو لفظ صدقہ یہ زکوٰۃ تو نہیں ہے یہاں پر لفظ. یعنی صدقہ ان کو دیا تھا کہ قرض دیا تھا؟ یہی ان کو تو قرض دیا تھا نا، ان کو تو قرض دیا تھا، لیکن ابھی تو ہاں تو اس کو صدقہ نہ کریں کہ ہم نے ان کو قرض دیا تھا، اب وہ ہمیں قرض نہیں دے رہے ہیں، کیا ہم زکوٰۃ میں اس کو شمار کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ میرا دل اس پر مطمئن نہیں ہے. ایک زکوٰۃ لینا اور دینا ہے. نہیں، صدقہ کی نیت بتا رہا ہوں. تو ان کو صدقے کی نیت سے دیا تھا تو پھر لینا کیا ہے ان کو؟ نہیں، ان کو دیا تھا قرض کی نیت سے. جی. قرض تو واپس نہیں کیا. جی. اب ان کے پاس 1 سال کا جمع ہوا پیسہ ہے جو صدقے کے لیے انہوں نے نکال کے رکھا تھا. یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے؟ زکوٰۃ کے علاوہ. اچھا. تو یہ ہر مہینہ 100 ریال نکال کے رکھتے تھے. اب 12 مہینے میں 1200 ریال ایک حساب کے جمع ہو گئے ہیں. علی کل حال اس صورت میں زکوٰۃ سے معاف کرنا جائز نہیں ہوگا. یعنی صدقے سے معاف کرنا. ہاں صدقے سے آپ جو ہے اس کو صدقے کی نیت کر لیں، گویا کہ ہم نے اس کو صدقہ دیا ہے، اور جو نکالتے ہیں 1 مہینہ کا صدقہ اس کو اپنا نکالا کہ جو ہمارا گزر کیا ہے کوئی بات نہیں. پورے سال کا یہاں سوال ہے. ہاں تو ٹھیک، پورے سال نہ نکالیں، کچھ لے کے چلا گیا ہے. جی کر سکتے ہیں. ہاں بہتر ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ کو اس میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی زکوٰۃ کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ خود آپ کو ہو رہا ہے. اور بہتر تو یہی ہے کہ اب وہ گیا ہے جانے دیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں جو چیز ضائع نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوگی. اور آپ نے ایک نیک کام شروع کیا ہے، صدقہ تو ہر مہینے ٹھیک ہے اس کو اس میں دیتے جائیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ بیوی کب تک شوہر سے دور رہ سکتی ہے؟ کتنے دنوں تک؟ کوئی حد ہے جھگڑے کی وجہ سے؟ دونوں جب تک راضی نہ ہو جائیں، ہے کہ نہیں؟ علی کل حال یہ ناجائز ہے.
بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر اگر اس کا ناراض ہونا حق بجانب نہیں ہے، بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ یہ چیز نہیں دیا تو ناراض ہو گئی، ڈانٹ دیا تو ناراض ہو گئی، تو یہ چیزیں حق بجانب نہیں ہیں. لیکن ایک فعلاً اگر شوہر میں کوئی کمی ہے، کوئی غلط جو مارتا ہے، وہ بلا وجہ مارنے کا حق نہیں اس کو، الا کہ معمولی معروفی تنبیہ دینے کے لیے. یا بعض لوگ شوہر ہوتے ہیں نا کہ ان کو جو ہے اور کہیں کوئی نہیں ملتا تو پورا غصہ کس پر اتارتے ہیں؟ مسکین اپنی بیوی کے اوپر، ہے کہ نہیں؟ یا ان میں کوئی ایسی کمی، کوئی گناہ ہے جس کو بیوی ناپسند کر کے جس کو دور کرو، دور کر بھی نہیں دور کرتے ہیں. تو اگر جو ہے اس وجہ سے ہے تو جب تک وہ توبہ نہ کریں عورت مہینہ 2 مہینہ 3 سال اس سے دور رہ سکتی. لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو کیا ہے، وہ ایک دن بھی نہیں دور رہ سکتی. جی، یعنی چاہے اگر 1 سال بھی اگر بات چیت نہ ہو تو نکاح پہ تو کوئی اثر نہیں، نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ سال بھر اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. جی جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں خون چیک کروانا کیسا ہے؟ کوئی حرجہ نہیں ہے بھائی. خون مشہور ہو گیا ہے نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جس خون کی بات کہی گئی وہ حجامت کا خون ہے، سینگی لگوانے کا خون. جی. اسی طریقے سے پیٹ میں انجیکشن لگوانے کا بھی یہ حکم ہوگا یا اس کا الگ احکامات رہیں گے؟ انشاءاللہ. اس لیے ساتھی شیخ یہ غذا نہیں ہے. جی، یہ غذا نہیں ہے، یہ ایک قسم کا علاج. جیسے بعضوں کو شوگر بڑھ جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر اس سے غذا کا کام لیا جا رہا ہے تو یہ چیز محل نظر ہوگی. جی جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ الٹی یا قے وغیرہ اگر آ جائے تو اس سے روزے پر کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کی بڑی مشہور ہے سنن وغیرہ میں کہ آپ نے فرمایا من ذرأہ القے فلا قضاء علیہ. جس کو اپنے آپ قے آ جائے، وہ نہیں چاہتا تھا، تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے. لیکن ومن استقاء فعلیہ القضاء. جو جان بوجھ کر کے قے کرے، یعنی اوور لوڈ ہو کر کے کھا لیا تھا، زیادہ کھا لیا تھا، اب نہیں برداشت ہو رہا ہے تو اپنی انگلی ڈال کر کے یا کوئی ایسی چیز سونکھ کر کے اپنی قے کر رہا ہے، تو ایسی صورت اس کے اوپر قضا ہے. لیکن یہ کہ اگر قضا خود قے آ جا رہی ہے تو اس پر قضا نہیں ہے. جی. اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم حالت ایام میں معنی والا قرآن ہاتھ میں پکڑ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بلکہ وہ عورتوں کو جنہیں بھولنے وغیرہ کا ڈر ہے، شیخ ابن باز وغیرہ کے فتوے پر عمل کر کے ہاتھ میں دستانہ پہن کر کے یہ قرآن بھی پڑھ سکتی ہے. جی جی. موبائل میں تو یعنی حالت ایام میں حیض کی حالت میں عورت موبائل میں قرآن بھی پڑھ سکتی ہے. بہت ساری عورتیں پوچھتی ہیں. جی جی، کوئی حرجہ نہیں انشاءاللہ. یعنی کوئی مکروہ یا کوئی نہیں کوئی حرجہ نہیں، کوئی حرجہ نہیں. تو جو ممانعت کس چیز کی آئی ہے؟ اصل میں اس سلسلے میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ حائضہ عورت یعنی صحیح ثابت دلیل کہ وہ قرآن نہ پڑھے. جی، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جنوبی کے لیے ہے، اور جنوبی اور حائض میں فرق ہے. جنابت ایسی ہے کہ انسان کسی وقت اس کو دور کر سکتا ہے، پانی نہ ملے تیمم کر کے دور کر سکتا ہے کہ نہیں ہے. لیکن حیض ایسی جنابت اس کو دور نہیں کر سکتا، ایسی اس کو دور نہیں کر سکتا ہے. اس لیے دونوں میں فرق کیا گیا ہے. یہی نفاس کا حکم ہوگا. یہی نفاس کا حکم ہے. البتہ جو علماء جو ناجائز قرار دیتے ہیں وہ بعض و ضعیف روایتیں علی وغیرہ سے وارد ہیں، مشکات میں موجود ہے، کہ اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ نہ پڑھے. جی جی جی. وہ سلسل بول وغیرہ ان لوگوں کا کیا حکم ہوگا؟ وہ بھی اسی میں آتے ہیں. وہ سلسل بول وغیرہ کا جو حکم ہے وہ تو الگ ہے. یہ وہ سلسل بول ہے، استحاضہ ہے، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کے لیے زندگی کا جو حصہ بن گئی ہیں. تو اب اس کے لیے ہے کہ ٹھیک ہے، جب قرآن پڑھنا چاہے تو طہارت حاصل کر کے وضو کر کے اپنا پڑھنا شروع کر دے. اس کے باوجود اگر نکلتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے نماز کا حکم ہے کہ نماز سے پہلے کیا کرے گا؟ طہارت حاصل کر کے وضو کرے گا، پھر بعد اپنی نماز ادا کرے گا. کیا ان کے لیے افضل ہے کہ آج کل جو ٹیکنالوجی موبائل لیپ ٹاپ وغیرہ میں پڑھے قرآن؟ کوئی حرجہ نہیں. اب افضل جو ہے دیکھیے قرآن مجید مصحف کے پڑھنے میں اللہ کے رسول حدیث ہے جس سے جو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے وہ مصحف کے اندر پڑھے. ہوتا ہے اس فضیلت کو لینا چاہتا ہے. اور آپ یہ بھی جانیں کہ نفسی ذہنی طور پر انسان جو اہمیت مصحف کو دیتا ہے وہ موبائل کو ہے کہ نہیں؟ صحیح بات. جی.
جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کورونا کی وجہ سے جیسے کہ ایک دوسرے سے یہاں آنا جانا منع ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے پاس اگر کوئی آتے ہیں، اگر ہم ان کو واپس کرتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو اگر بلا لیتے ہیں تو حکومت کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، تو کیا کریں اس میں سے؟ بھائی دیکھیں، کیا ان سے کوئی خطرہ ہے یا صرف حکومت کی خلاف ورزی کا معاملہ ہے؟ صرف حکومت کی خلاف ورزی کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک بغاوت نہیں ہے، حکومت کی مسلم حکومت کی اتباع ہمارے اوپر واجب ہے، مسلم حکومت کی اتباع، لیکن بعض ایسی چیزیں جس میں اس کے ساتھ اعلان بغاوت نہیں ہو رہا ہے اور وہ ثواب کے اجر کے کام ہے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس میں یہی مصلحت دیکھی جائے گی کہ کیا اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی یعنی آپ سے سوال ہو جائے گا، پولیس آپ کو پکڑے گی، یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ظاہر بات یہ چیز جائز نہیں ہوگی، آپ ان کو منع کر دیں اگرچہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہے کہ نہیں، اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ ان کو راضی کر لیجئے، بلا لیجئے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اسلام میں دنیا کا علم سیکھنا کیسا ہے؟ بھائی یہ ضرورت کے اوپر ہے، یہ بسا اوقات واجب ہوگا، بسا اوقات مستحب ہوگا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا تھا کہ تعلم لغت الیہود فانی لا آمن علی خطابہم و کتاباتہم، ایسے کچھ الفاظ ہے، علی کتابہم، ہمارے خیال سے سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ تم یہود کی زبان سیکھ لو اس لیے کہ مجھے ان کے لکھے پر اطمینان نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کے فائدے یا کام کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان کا سیکھنا یہ مسلمانوں کے اوپر فرض بنتا ہے، بلکہ فرض کفایہ ہے یہ، لیکن اس کے ساتھ شرط یہی رہے گا کہ وہ انسان جو ہے اپنے رب کو اور اپنے دین کو نہ بھولے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ کزن جو نامحرم ہیں تو اگر وہ بات کر رہے ہیں ہم سے اور ہم نہ بات کریں تو کیا اس میں گناہ تو نہیں ہوگا؟ بھائی دیکھیے، بات کی کئی صورت ہوتی ہے، ایک صورت بات کی ہے کہ السلام علیکم، خیریت سے ہیں بچے، ٹھیک ہیں، ٹھیک، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہاں ماشاءاللہ گفتگو کرنا اور چاٹنگ کرنا اور بیٹھے ہیں ہنس رہے ہیں، یہ چیزیں جائز نہیں، لیکن صرف اتنا خیریت سے فلاں صاحب موجود ہیں نہیں ہے، بچے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جی اگلا سوال، اور ایک بہن یہ سوال لکھتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ان کا سوال کیا ترتیب ہے اس کی، کہ لکھتی ہیں کہ فجر کے ٹائم پہ روانی کے ساتھ پہلا پارہ پڑھتی ہیں، پھر دوپہر میں معنی کے ساتھ وہی پہلا پارہ پڑھتی ہیں، پھر رات میں تراویح میں بھی وہی پہلا پارہ ہوتا ہے، میرے خیال سے کیا اشکال ہے اس میں، سمجھ میں نہیں آتا۔ نہیں، وہ اصل میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے تو بطور تلاوت کے پڑھتی ہیں، دوبارہ بغیر معانی کے، تو اس طریقے سے بار بار پڑھنا کوئی حرجہ نہیں ہے، کوئی حرجہ اس میں نہیں ہے۔ ایک پارہ آپ نے پڑھا کہ آپ کو ہر لفظ جو تلاوت کا ہے اس کا آپ کو ثواب مل جائے، پھر اسی پارہ کو آپ نے بطور تدبر کے پڑھنا چاہا، غور کر کے اس کے معنی کو سمجھنے کے، تیسرے اسی چیز کو آپ جو ہے نماز میں بطور قیام کے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جی میرے خیال سے وہ آخری میں لکھ رہی تھی تراویح میں، تراویح سے تو کوئی تو تعلق نہیں ہے اس کا میرے خیال سے۔ نہیں، کوئی نہیں، جیسے رات کی نماز میں ہے، تراویح میں ہے، تہجد میں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی یعنی اگر یہ اسی طریقے سے ہر دن 3 پارے ایک ہی پارہ پڑھتی جائیں گے تو آخری میں جب رمضان ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ 3 قرآن کا ان کو ثواب ملے گا۔ بھائی تلاوت جو ہے ایک ہے کہ 2 ہے، تلاوت تو ایک ہی ہے نا۔ نہیں تو پڑھتے تو سبھی ہوں گے میرے خیال سے، کیا صرف ترجمہ تو نہیں پڑھتے؟ اللہ کل حال وہ اجر سے خالی نہیں رہیں گی، اجر سے خالی نہیں رہیں گی۔ اگر ترجمہ والا ہی پڑھ رہی ہیں ایک ایک لفظ کو تو اس پر بھی ان کو انشاءاللہ ایک اجر، ہر پردت نیکی کا ثواب ملے گا۔ ترجمے پر بھی؟ ترجمہ نہیں، ترجمے کی جو ساتھ وہ عربی پڑھ رہے ہیں اس پر ملے گا۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم میرا بیٹا الحمدللہ حافظ ہے، تو سوسائٹی کے لوگوں نے یعنی ہم نے بلایا نہیں، وہی سارے لوگ ہمارے پاس 10-15 مرد جیسے گھر میں ایک ساتھ تراویح پڑھنا شروع کر چکے ہیں، اور ہم نے 20 کے بجائے 8 کا اقرار کروایا ہے، وہ سب اس بات کو تیار ہیں، تو کیا اس طریقے سے سوسائٹی میں مل کر پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اچھی چیز ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، دوسرے لوگوں کا تعاون ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں معجم طبرانی کے اندر ہے کہ ان کے محلے کی کچھ عورتیں اکٹھا ہوئیں اور کہا کہ آپ مجھے قرآن پڑھائیے،
ہے کہ نہیں؟ تو حضرت ابئی نے ان عورتوں نے کہا کہ ہم قرآن نہیں پڑھنا جانتی ہیں، آپ مجھے پڑھا دیجئے. تو ہم انہیں کہا کہ ہم نے 8 رکعت وتر پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. کوئی حرجہ نہیں. جی. اگلا سوال، بہن نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس کے اندر یعنی بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ لوگ جو ہے سجدے میں ہاتھ کو سامنے کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا طریقہ انہوں نے یہ بتایا کہ جب سجدے میں ہو یا تشہد میں ہو تو پیر جو ہے نا پیچھے کر لیں. اس میں کہاں تک شیخ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے؟ نہیں، اس کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے. یعنی اصل اشکال کیا ہے؟ اصل اشکال میرے خیال سے یہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سجدے کی حالت میں رکوع میں تھوڑا جھکیں اور تھوڑا اس سے زیادہ سجدے میں جھکیں. ایسے جو ہاتھ کرتے ہیں باہر نکالتے ہیں ہاتھ، وہ ظاہر بات باہر نکالنے کوئی دلیل نہیں ہے. ہاتھ کو باہر ایسے نکالنے کوئی دلیل نہیں ہے. جہاں پہلے رکھے ہوئے ہیں اسی حالت پر رکھے رہیں. جی. اور نیچے پیروں کی کیا حالت ہوئی؟ جس کا حالت موجود اس پر رہنے دیں، اس کو آگے پیچھے کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے. اس حالت میں موجود ہے. یعنی قیام، رکوع، سجدہ سب جگہ پیر سب ایک ہی حالت میں رہے. ایسی کوئی خاص شریعت میں مجھے تو کم سے کم کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. جی. اگلا سوال ہے اسی کے قریب اس سے پہلے بھی گزرا تھا تقریباً کہ یعنی 5 آدمی ہیں نماز پڑھنے والے، یعنی 5 خواتین ہیں، جس میں کچھ 8 والی ہیں اور کچھ 20 والی ہیں. تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ کوئی مسئلے کا حل؟ 8 والی ہیں اور 20 والی ہیں. جی. تو ایسا کریں کہ اب درمیان میں کر لیں، 12 پڑھیں جو ہے، 8 کی بھی ہو جائے اور 20 کی بھی ہو جائے. علی کل حال 8 سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، ان کو سمجھائیں اور اسی کے اوپر عمل کریں. اگر وہ نہیں مانتی ہیں تو ٹھیک ہے، وہ پڑھیں 20. آپ جو ہے اپنا ان کے ساتھ رہنا چاہیں تو نفل کی نیت سے شریک ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ عبادت کی رات ہے. یہ اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے تو کیا اس کے لیے زکوٰۃ دینا ہی واجب ہے یا اس سے پہلے بھی صدقہ نکال سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی کسی کو زکوٰۃ دینا واجب ہے کسی کے لیے، کسی کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ، تو ابھی وہ زکوٰۃ ہی دینا ضروری ہے یا صدقہ کے پیسے بھی دے سکتا ہے؟ دونوں دے سکتا ہے، زکوٰۃ بھی دے صدقہ بھی دے، لیکن یہ ہے کہ صدقہ دے کر کے زکوٰۃ میں کٹوتی نہ کرے. اس لیے کہ ہاں بھائی ہم صدقہ دیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ واجب ہے نا، وہ سب سے پہلے ہے. لیکن اگر کسی کو دینا ہے، اگر وہ مستحق ہے تو اسے صدقہ بھی دے سکتے ہیں، اسے زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. نہیں لوگ ایک ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر ابھی زکوٰۃ کا مد بڑا ہے، کسی اور کو دینا ہے زکوٰۃ، کسی مدرسے کو دینا ہے، ابھی تو نہیں دینے کا وقت ہے، ابھی تو 10 دن کے بعد وہ سفیر صاحب آئیں گے تو ان کو دیں گے ہم. تو ابھی ہم جو ہے انہی دنوں میں جو دوسرے جو ہمارے صدقے کے پیسے وہ نکال کے دینا چاہتے ہیں تو کوئی حرجہ نہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. جی. یعنی اس کی وجہ سے زکوٰۃ آپ کی متاثر نہیں ہونی چاہیے. جی. زکوٰۃ متاثر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دے رہے ہیں پھر تاکہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے یا کم دینی پڑے. جی. وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. جی. اسی کے قریب کا سوال جیسے سے پہلے بھی گزرا کہ مجھے عربی پڑھنی نہیں آتی ہے، تو ہندی میں اگر کوئی قرآن پڑھے یا ہندی میں اگر کوئی ترجمہ پڑھ لے تو کیا قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہندی میں قرآن پڑھنے کیا معنی ہے؟ یعنی ترجمہ پڑھنا ہے. ایک تو 2 چیزیں بھی ہو سکتی ہے شیخ. بعض لوگ جو نے اس کو رومن انگلش میں یا رومن اردو میں جو ہے قرآن نکالا ہے، بعض نے ہندی میں نکالا ہے جس کے تلفظ، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ بھائی دیکھیے اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ عربی زبان کو، یہ نص کو 1-2 لفظ سمجھانے کی بات اور ہے، پوری سورت اور پورا قرآن جو ہے رومن میں یا ہندی میں لکھا جائے، تلفظ میں لکھا جائے، یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان کے وہ جو ہیں وہ ادا ہو ہی نہیں سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ جائز نہیں ہے. اس میں جو لوگ پڑھیں گے وہ غلطی بھی کریں گے تو اس کا گناہ کس کے اوپر جائے گا؟ حروف میں غلطی کریں گے، ہے کہ نہیں؟ لہذا آپ کوشش کیجئے لوگوں کو عربی سکھانے کے لیے. 1 پارہ پڑھ لیں، وہ اس سے بہتر ہے عربی میں کہ ہاں رومن میں چل کر کے پورا قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. جی. تو ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے پڑھنے کی اس طریقے سے؟ ہم کیا ہیں؟ علماء نہیں اجازت دیتے ہیں. ہم کیا ہیں؟ یہاں کی فتویٰ، مکہ فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے کہ ہاں ایسا کرنا جائز نہیں ہے. یہاں کی لجنہ دائم فتویٰ ہے کہ اس طریقے سے قرآن لکھنا جائز نہیں ہے. تو یہ رمضان تو قرآن پڑھنے سے رہ گیا، وہ تو رہ جائے، اس کی اپنی غلطی ہے.
کیوں اپنے آپ کو دنیا کے سارا کام وہ کرتا رہا, آدھا گھنٹہ روزانہ نکال قرآن کے کیوں نہیں سیکھ لیا عربی زبان؟ خیر جو ہو گیا ہو گیا, ابھی رمضان تو آپ توبہ کرے اور رمضان میں سیکھے, کم سے کم ایک پرت سیکھ سکتا ہے, ابھی سے شروع کر دے وہ سیکھنا. الف با سے شروع کرے گا تو سیکھے, الف با سیکھنا کون سا بڑا مشکل کام ہے؟ مگر ویسا نہیں پڑے گا. نہیں ویسے نہیں پڑھے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آج کل بہت مطلب سنتا جائے وہ اپنا, چلو کسی قاری کی قرات کو وہ سنے. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم اگر گھر میں کبھی سب لوگ سو جاتے ہیں تو رات دیر ہو جاتی ہے عشاء پڑھنے میں, تو اندھیرا ہو جاتا ہے, تو اندھیرے میں نماز پڑھنا, عشاء کی نماز کوئی پڑھنا حرج نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے ہی تھی. ماں عائشہ کہتی ہیں ہمارے وہاں چراغ کہاں رہتا تھا, ہے کہ نہیں؟ بسا اوقات آپ ہاتھ کے اشارے کرتے, میں دیکھتی نہیں تھی کہ میرا پیر کہاں گیا ہوا ہے نا. تو کوئی حرجہ نہیں ہے, اندھیرا مانے نہیں ہے, اور اگر عورت ہے تو اس کے لیے اور بہتر ہے اندھیرے میں نماز پڑھنا. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے کے بارے میں مجھے بڑا کنفیوز ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یعنی دل کرتا ہے کہ دل نماز میں لگے, تو اس کے لیے ہماری آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں, اور اسپیشلی جب سجدے کی حالت میں ہوتی ہے تو آنکھیں بند ہو کر دعائیں وغیرہ کرتے ہیں, تو کیا نماز میں کچھ فرق آتا ہے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث وارد نہیں ہے کہ نماز آنکھ کھول کے نماز پڑھے یا آنکھ بند کر کے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول اگر آپ دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی رہتی تھی. بہت سی حدیثوں سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ جیسے وہی حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حدیث ہے کہ لا تجاوز بصرہ اشارتہ, آپ جو اشارہ رہتا تھا اس سے آپ کی نظر خطا نہیں کرتی تھی. اور آپ لوگوں کو قصہ یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت عائشہ سے, امیتی عن کے قرام کے, اپنے اس پردے کو ہٹاؤ اس لیے کہ اس کی تصویر نے میرے مشغول کر دیا ہے, جس کا مطلب کہ آنکھ کھلی ہے. تو اصل یہ ہے کہ انسان کی آنکھ کھلی رہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں شاید مجھے یاد ہے کہ کہیں پڑھا ہے, انہوں نے یہ کہا, شاید حافظ ابن القیم نے زاد المعاد میں نقل کیا ہے, اور اچھی بات اس کے اندر موجود ہے زاد المعاد میں, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پسند نہیں کرتے آنکھ بند کرنے کو, اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ رہا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان کی آنکھ کھلی رہنی چاہیے. لیکن جیسا کہ بھائی یا بہن کہہ رہی ہیں کہ بسا اوقات انہیں خشوع کہاں حاصل ہوتا ہے, آنکھ بند کرنا, تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, انشاءاللہ اس میں کوئی حرج. کبھی کبھی آنکھ بند کی, ہاں, لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں کہ سنت ہوگا. جی ان کی اس ضرورت کی وجہ سے کیا ہے وہ چیز ان کے لیے یہ مستحب مانی جائے گی. تو ویسے تو پھر بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں میں خشوع نظر آ جائے گا تو کر سکتا ہے. یعنی کوئی ایسی چیز جو شرعی طور پر اس کی ممانعت نہیں ہے وہ کام کرنے کی, یا کسی اور شرعی حکم سے ٹکرا نہیں, تو ٹھیک, کوئی حرجہ نہیں. اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہتا ہے میں اکیلے میں پڑھتا ہوں مجھے خشوع ملتا ہے, ہم کہیں گے نہیں, اس لیے کہ جماعت کا آپ کو حکم ہے بات صحیح نا. لیکن ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں اگر امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے اتنا مزہ نہیں آتا جو تھوڑا سا کہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, یہ پڑھ لو, اس لیے کہ تمہیں یہاں کھڑا ہونے کا حکم نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ امام کے جتنا قریب ہو لائق ثواب ہے, لیکن جو اصل عبادت ہے اس میں کیا ہے اس کی وجہ سے فرق, تو ٹھیک ہے ہو جاؤ. تو اصل کسی شرعی مسئلے سے ٹکراتا نہ ہو تو کوئی حرجہ نہیں, یعنی شرعی مسئلے سے ٹکرانا چاہیے. جی اگلا سوال ہے, بہن نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں یعنی میرے خیال سے شیخ مقی صاحب کی ویڈیو سے یہ چیز لی گئی ہے, جس میں انہوں نے صلاۃ الحاجہ یعنی صلاۃ الحاجہ کا طریقہ بتایا کہ 4 رکعت اس طریقے سے پڑھیں کہ ایک سورہ فاتحہ میں 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں, اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد حضرت ایوب کی دعا ربی انی مسنی الضر یہ والی پڑھیں. یہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے اس کا ثبوت کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے, حدیث میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے, یہ ان کی اپنی سوچ ہوگی, واللہ اعلم. یعنی لوگ اس میں سوال کرتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت ہے یا جو بھی ہے میری جگہ پر ہے موجود ہے, کچھ دلائل کی بنیاد پر غلطی نہیں, بس اوقات لوگوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے, اپنی فکر ہوتی ہے. اللہ کے رسول سے بڑی شخصیت کوئی نہیں ہوتا, دین کو آپ نے کامل کر دیا ہے, اگر یہ چیز ہوتی تو آپ یہ بتا کر کے جاتے, ہے نا. حضرت عرباد ابن ساریہ کی روایت آپ جانتے ہیں, ترکتکم علی البیضاء لیلھا کا نہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک. جی
جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم حیض کے یعنی فکس کوئی دن ہیں، ایام ہیں کہ 7 11 15 20 ایسا کچھ، یا شریعت میں اوپن رکھا گیا اس کو؟ یہ عورت کی اپنی حالت کے اوپر ہے. بعض عورتیں ہیں انہیں جو ہے ایک ہی دن آتا ہے، 3 دن آتا ہے، 5، لیکن عام طور پر جو عورتوں کی عادت ہے وہ 6-7 دن ہے. یہ ہے. کم عورتوں کو ہے جو اس سے زیادہ ہوتا ہے، اور کم کو ہے جو اس سے کم ہوتا ہے. جی یعنی پاکی کی علامت آنے کے بعد ہی پاکی کا تصور وہ کرے گی؟ جی جی. 1 دن کے بعد آ جائے، حیض آنے کے بعد 10 دن کے بعد آئے، اس کی کوئی پابندی نہیں. اگر کسی کو نہ آنے کی شکایت ہو تب تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، وہ پاکی پاک ہے بیچاری ہمیشہ. کیسے پاکی پاک ہوگی؟ اس کو حیض نہیں آتا ہی نہیں ہے تو نہیں حیض کے بعد پاکی کی علامت نہ آنے کا بھائی تو اس کا ہوگا کہ بند ہونے کے بعد خشک کتنا رہتا ہوگا، پھر دوبارہ نہیں آتا. یہ تھوڑی خون برابر جاری ہی رہے گا. تو وہ انتظار کر لے 1 نماز کا وقت، 2 نماز کا. دیکھیں معاملہ خشک ہے تو نماز پڑھے. لیکن عام طور پر عورتیں جو ہے جان جاتی ہیں اور ان کے لیے علامت رہا کرتی ہے. ہم اور آپ نہیں جان سکتے اس کو. جی جی اگلا سوال بہن نے ایک پوسٹ بھیجی ہے کہ ان صورتوں میں سے کیا ایک بھی صورت یعنی حدیث یا قرآن کی روشنی میں صحیح ہے؟ جیسے بہت ساری انہوں نے اس میں ہندی میں ہے، سورہ یاسین کے بارے میں لکھا گیا ہے. آپ کی نظر سے گزری ہے شیخ پوسٹ؟ کیا ہے سورہ یاسین؟ دیکھیں سورہ یاسین کے بارے میں جتنی حدیثیں وارد ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں. جی ہے نا. سورہ واقعہ، سورہ واقعہ بھی ضعیف حدیث ہے. سورہ کوثر وہ بھی. جی جی جی. سورہ کافرون لکھا گیا ہے. سورہ ملک کے بارے میں کیا ہے؟ سورہ ملک جو ہے یہ ہے کہ وہ قبر کے عذاب سے نجات ہے، جو سونے سے پہلے پڑھی جائے رات کو. تو جی جی روزی سے فاقے کے لیے کون سی کوئی صورت ہے؟ سورہ واقعہ کو کہتے ہیں، جبکہ وہ ضعیف روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے جو ضعیف. جی جی جی. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.